الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج کی یہ ہماری ویڈیو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ رمضان کے ابتدا میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، ان 2 عشروں میں ہم نے کیا کیا، کیا کمایا، کہاں تک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اب آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین عشرہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال لیا کرتے تھے۔ اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا۔ یعنی آپ کا اپنی وفات تک یہ معمول مبارک رہا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات کے اندر جتنی محنت فرمایا کرتے تھے باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ یعنی باقی دنوں کی نسبت ان آخری عشرے کے جو دن ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادات کے اندر محنت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک حدیث میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا رمضان کا، اذا دخل العشر، یہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ احیا لیلہ، اس آخری عشرے کی راتوں کو آپ زندہ کیا کرتے تھے۔ ان آخری عشرے کی راتوں میں آپ شب بیداری فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی آپ جگاتے تھے کہ یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اپنے رب کے سامنے رونے کی راتیں ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ انتہائی قیمتی ہے اور انتہائی اہم ترین عشرہ ہے۔ اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ کتنی شان کتنی عظمت والی رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
ہزار مہینوں کے برابر بھی نہیں ہے، ہزار مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس ایک رات کی ایمان اور اخلاص سے بھرپور عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اتنا اجر و ثواب پاتے ہیں جتنا کہ ہزار مہینوں میں بھی نہیں پا سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان و طلب ثواب کی نیت سے، فرمایا اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی، اپنے رب کو یاد کیا، وہ ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں یہ کتنی قیمتی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہم ہزار مہینے عبادت کر کے بھی اتنا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عظیم الشان رات اسی عشرے کے اندر ہوتی ہے۔ خاص طور پر اس عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ طاق راتیں اکیسویں رات تو گزر چکی ہے، آج جو رات آ رہی ہے یہ 23ویں رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، اس کے بعد پھر 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو یہ 5 راتیں بنتی ہیں، بلکہ کوشش کریں جو باقی راتیں ہیں، پورے اس عشرے کی جتنی بھی راتیں ہیں، ان میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور پھر کثرت کے ساتھ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ سے دین بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ رات نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی جو باقی خیر و برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خیر و برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔